ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شعبان المعظم کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ شعبان المعظم میں عبادت کرنے کا حکم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ آیت درود یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جو درود پاک کی آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ اسی شعبان المعظم کے مہینے میں نازل ہوئی تھی۔ تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ یہ پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ بندہ رجب المرجب کے مہینے کے اندر خوب نفلی عبادت کرے، اللہ کی خوب اطاعت کرے، اور اس طرح نیکیوں کے بیج وہ زمین میں رکھے، اور پھر جب شعبان کا مہینہ آئے اللہ کی بارگاہ میں خوب رو رو کر کے دعائیں کرے، استغفار کرے، اپنے آنسوؤں کے ذریعے اپنے اعمال کی کھیتی کو پانی پہنچائے۔ جب رجب اور شعبان کے مہینے میں نیکیاں اور پانی پہنچا کر کے بندہ پورے طور پر جب تیار ہو جائے، تو جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو وہ پھر نیکیوں کی کھیتی کاٹے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب جو بندہ رجب کے اندر نیکیوں کے بیج نہ ڈالے اور شعبان کے مہینے کے اندر رو کر کے اس کھیتی کو پانی نہ پہنچائے، تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ کیسے اپنی نیکیوں کا اجر و ثواب پائے گا، اور کیسے اپنی نیکیوں کا صلہ حاصل کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب کا جب مہینہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان کو بابرکت بنا دے اور اسے رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام اس مہینے کا اتنا زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ اگر رکھتے تھے تو شعبان المعظم کے مہینے کے اندر رکھا کرتے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اس مہینے میں روزہ اتنا زیادہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینے کے اندر یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب کے اندر بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت سے رہوں میں۔
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا اہتمام فرمایا۔ ویسے تو بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ روزانہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے وہ فرشتے رات اور دن میں 2 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال کو لے جا کر کے پیش کرتے ہیں۔ لیکن شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی آج کی آنے والی جو رات ہے یعنی شب براءت، اس رات کے اندر بندوں کے اعمال تفصیل کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا کرتے ہیں۔ اور روایتوں میں موجود ہے کہ آج آنے والی مقدس شب براءت کے اندر بندوں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ سال بھر کے اندر کون پیدا ہونے والا ہے، کون مرنے والا ہے، کون حج کرنے والا ہے، کون مکان بنانے والا ہے، یہ سارے فیصلے آج کی رات کے اندر طے ہوتے ہیں، اور وہ نوشتے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اور سال بھر کے اندر جو بندہ بھی انتقال کرنے والا ہے ان کا نوشتہ حضرت ملک الموت کو دے دیا جاتا ہے کہ اس سال کے اندر ان لوگوں کی روحوں کو قبض کرنا ہے۔ تو آنے والی آج کی مقدس رات بڑی بابرکت رات ہے، اور اس رات کی برکتوں کے بارے میں انشاءاللہ آج رات میں عشاء کی نماز کے بعد میں جب پروگرام رہے گا تو اس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن یہاں پہ آج میں یہ عرض کر دوں کہ آج کی رات اتنی بابرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اتنی عام ہوتی ہیں، اتنی عام رحمتیں اور فیضان بخشش کے باوجود بھی کچھ ایسے کم نصیب لوگ بھی ہیں جو آج کی رات کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں، آج کی رات کی برکتیں انہیں میسر نہیں آتی ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آج کی رات کی برکتیں رات میں بتاؤں، لیکن جو لوگ آج کی رات کی برکتوں سے محروم رہنے والے ہیں انہیں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ ان محرومین میں سے ہو تو آج کی رات آنے سے پہلے توبہ کر لے، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جو اللہ کی بارگاہ سے جو رحمتیں آج کی رات میں بٹنے والی ہیں اس کا وہ بھی حقدار بن جائے۔ تو احادیث طیبہ میں مختلف لوگوں کے بارے میں آیا کہ آج کی رات میں یہ لوگ اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں کا نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انہی میں سے ایک ہے کینہ پرور، مسلمان سے رنجش رکھنے والا، مسلمان سے بغض رکھنے والا، کسی مسلمان سے دنیاوی وجہ سے بغض رکھنا، کینہ رکھنا، حسد رکھنا، یہ ناجائز و حرام اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور روایت میں ہے کہ شب براءت کے اندر اللہ تبارک و تعالی تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا اسے میں مغفرت عطا کروں، ہے کوئی رحم کا طلبگار اسے میں رحم عطا کروں۔ لیکن جو بندہ کسی مسلمان سے رنجش رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اور آج کی رات کے اندر جو رحمت اور بخشش عطا ہوتی ہے اس بندے کو نہیں دی جاتی ہے۔ لہذا جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے کینہ رکھنے والا ہے، رنجش رکھنے والا ہے، بغض رکھنے والا ہے، آج کی رات آنے سے پہلے وہ آپس میں معافی تلافی کر لیں، اگر اس کا حق ہے تو حق ادا کر دیں یا اس سے معافی مانگ لیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ شب برات کے آنے سے پہلے وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے جو ہے وہ اپنے کوئی حق ہو تو اس کے لیے معافی تلافی کے لیے حکم دیا کرتے تھے، کیونکہ آج کی رات میں اللہ کی رحمتیں اس بندے کو نہیں ملتی ہیں جو کسی مسلمان سے رنجش رکھتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں لوگوں نے دیکھا ایک انصاری تشریف لائے اور وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا، اور وہ آئے میرے آقا علیہ السلام نے دوسرے دن پھر فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا، تو دیکھا کہ دوسرے دن بھی وہی آیا۔ تیسرے دن میرے آقا نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا، تیسرے دن بھی صحابہ نے دیکھا وہی انصاری تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ یہ کیسا عمل کرتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 3 دن ہو گئے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر میں انصاری سے ملا اور میں نے کہا کہ میں تمہارے گھر میں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر 3 دن تک اس کے گھر پر مہمان بن کر کے رہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ نہ تو رات میں وہ کوئی لمبی نماز پڑھتے ہیں اور نہ کوئی زیادہ عبادت کرتے ہیں، بس یہ ہے
کہ جب کروڑ بدلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ 3 دن کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس انصاری سے کہا میں تمہارے گھر میں مہمان بن کر کے اس لیے آیا تھا، اللہ کے رسول نے 3 دن تک فرمایا ابھی ایک جنتی آنے والا ہے اور تینوں دن تک تم ہی آئے، مجھے بتاؤ آخر کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ کے رسول نے تمہیں جنتی فرمایا؟ وہ کہنے لگے تم نے جو دیکھا بس وہی ہے، اس کے علاوہ تو میرا کوئی زیادہ عمل نہیں ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر تعجب میں پڑ گئے، جانے لگے، سوچے بہت کم عمل کرتا ہے پھر بھی جنتی ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر آگے بڑھے، اس انصاری نے آواز دے کے بلایا اور کہا میرا ایک عمل ہے کہ میں کسی مسلمان سے اپنے دل کے اندر کینہ نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی مسلمان کو کوئی نعمت دیتا ہے اس نعمت کے اوپر میں حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اس کا مطلب یہی ہے کہ تیری اسی نیکی کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے لیے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو مسلمان سے کینہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، اور آج کل لوگوں کے دلوں کے اندر بڑے کینے پائے جاتے ہیں۔ ایک بندہ تھوڑی سی ترقی کرتا ہے، دوسروں کو تو چھوڑو گھر کے لوگ آپس میں جلنے لگ جاتے ہیں۔ لہذا خدا کے لیے جلن ختم کرو، رنجش ختم کرو، اس لیے کہ جس کے دل کے اندر جلن ہوتی ہے، رنجش ہوتی ہے مسلمان بھائی کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا ہے، اور آج کی رات کی رحمتوں سے اسے حصہ نہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا بندہ جو آج کی رات کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے وہ شراب کا عادی، شراب پینے والا شرابی۔ یہ ایسا بندہ ہے جو آج کی رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے، اور شراب جو بندہ پی لیتا ہے 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ بندہ جب توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، دوسری مرتبہ پھر پی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، تیسری بار پھر پی لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن اگر چوتھی مرتبہ اگر وہ توبہ توڑ دے اور چوتھی مرتبہ بھی پی لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ ایک روایت میں موجود ہے، اور جو بندہ شراب پینے کا عادی ہوتا ہے کل قیامت کے دن اسے بت کے پجاری کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ کتنا سخت وبال ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کا انتقال ہو رہا تھا میرے شاگرد کا، میں اس کے سرہانے جا کر کے بیٹھ گیا، میں نے کہا کہ تم جو ہے وہ کلمہ شریف پڑھو۔ میں کلمہ شریف پڑھا رہا ہوں، وہ پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بغیر کلمہ پڑھے چلا گیا۔ موت کے بعد میں نے اس کو جہنم میں دیکھا، پوچھا کیا بات ہے، تو نیک تھا، پرہیزگار تھا، تو کیسے جہنم میں چلا آیا اور کلمہ شریف کیوں نہیں پڑھ پایا؟ کہا میں نیک تو تھا لیکن مجھے ایک بیماری ہو گئی تھی، اس بیماری کی وجہ سے میں سال میں 1 مرتبہ شراب کا ایک پیالہ پیتا تھا۔ اپنی بیماری کو دبانے کے لیے مجھے حکیم نے مشورہ دیا تھا، تو اسی کی نوست کی وجہ سے میں کلمہ پڑھنے سے بھی محروم ہو گیا اور جہنم کے اندر آ گیا۔ اگر کوئی بندہ مجبوری میں شراب پی لے، بیماری کی وجہ سے پی لے، روزانہ نہ پیے، سال میں 1 پیالہ پی لے، اس کے لیے اتنا سخت وبال ہے، موت کے وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جو لوگ روزانہ پیتے ہیں، محبت اور شوق سے پیتے ہیں، شراب کے عادی ہیں، ان کا کل قیامت کے دن کیا حشر ہوگا، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ آج کی رات کی برکتوں سے بھی شرابی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ لہذا جو شراب کی عادی ہیں وہ آج کی رات آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لیں۔ اس کے بعد میں تیسرے نمبر پر وہ بندہ ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کو بھی آج کی رات کی رحمتوں سے حصہ نہیں ملتا ہے۔ جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں، آج کی رات آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، اس لیے کہ ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کے راستے سے آئے گی۔ اور ایک روایت میں موجود ہے کہ 4 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے اور ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 4 لوگوں کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، ان میں سے ایک وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو عزیزان مکرم، اگر کسی کے ماں باپ کسی سے ناراض ہوں، آج کی رات میں انہیں راضی کر لیں، نہیں تو پھر آج کی رات کی برکتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت علقمہ کے جب انتقال کا وقت آیا، ان کی بیوی نے انہیں کلمہ شریف پڑھایا، وہ کلمہ شریف نہیں پڑھ پائے، بیوی میرے آقا علیہ
السلام کی بارگاہ میں آئی، کہا یا رسول اللہ علقمہ کے انتقال کا وقت ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ اور ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کر کے ان کو کلمہ پڑھاؤ۔ دونوں گئے، کلمہ شریف کی تلقین کی، لیکن نہیں پڑھ پائے وہ۔ پھر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کی ماں ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا اس کو بلاؤ۔ ماں کو بلایا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علقمہ کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ علقمہ تو نیک ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارے ساتھ میں اس کا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ میں اس سے ناراض ہوں، اس لیے کہ وہ اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دیتا ہے اور اپنی بیوی کو جو ہے وہ میری حق تلفی کرتا ہے اور اپنی بیوی کو جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لکڑیاں جمع کی جائیں، آگ لگائی جائے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا علقمہ کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں یہ جیتے جی یہ گوارہ نہیں کر سکتی میرا بیٹا آگ میں جلے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب تو اس کو معاف نہیں کر رہی تو وہ جہنم کی آگ میں جا رہا ہے، تو جب تجھے دنیا کی آگ میں اس کا جانا گوارا نہیں ہے تو کیسے یہ گوارا کرے گی کہ وہ جہنم کی آگ میں جل جائے؟ اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں۔ اب صحابہ گئے، کلمہ پڑھایا، آ کر کے بتایا کہ یا رسول اللہ علقمہ اب زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اب انتقال ہوا۔ بعد وصال اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبرستان کے اندر خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پر فضیلت دے گا تو اللہ کے رسول فرماتے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا نہ فرض قبول فرمائے گا اور نہ نفل قبول فرمائے گا۔ سوچیں کتنا بڑا وبال ہے۔ آج کل اپنے گھریلو جھگڑوں کی بنیاد کے اوپر جو لوگ ماں باپ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، آج کی رات کی برکتوں سے وہ محروم رہیں گے۔ جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں، آج کی رات آنے سے پہلے انہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں تاکہ آج کی رات کی برکتوں سے انہیں حصہ میسر آ جائے۔ عزیزان مکرم، یہ آنے والی رات بڑی برکتوں کو لے کر کے آ رہی ہے۔ اگر ہم اس رات کی برکتوں کو چاہیں تو جو گناہ اور کمیاں ہمارے اندر ہیں ان سے ہم توبہ کریں۔ ایک بندہ وہ بھی ہے جو آج کی رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے، جو رشتوں کو توڑ کر کے رکھتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتہ داروں سے جوڑ کر کے نہیں رکھتا۔ اور ایک روایت میں ہے میرے آقا نے فرمایا کہ رب کا فرمان ہے جو رشتوں کو جوڑے گا اس کو میں جوڑ دوں گا اور جو رشتوں کو توڑے گا اس کو میں توڑ دوں گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا جو رشتوں کو توڑتا ہے یعنی قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور رشتہ جو بندہ نبھاتا ہے، حدیث پاک میں آیا جو یہ چاہتا ہے میری عمر زیادہ ہو جائے، میرے رزق کے اندر برکت ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں اور ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے۔ جن کے رشتہ دار ان سے ناراض ہیں ان سے بات کریں، ان کو راضی کریں۔ اگر کمی ہے تو ان سے معافی مانگ لیں اور ان سے حق معاف کرائیں، اور اگر ان کی طرف سے کوئی کمی ہے تب بھی جائیں اور رنجش کو ختم کریں اور جا کر کے ان سے جو ہے محبت کا برتاؤ کریں اور ان سے دوبارہ رشتہ قائم کریں تاکہ آج کی رات کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو بھی مالا مال فرمائے۔ اسی طرح باجا بجانے والا، اس کے بارے میں بھی ایک روایت میں آیا کہ وہ بھی آج کی رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ کتنے لوگ باجا بجاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم زندگی بھر پرہیز کر لیں گے لیکن اپنے گھر میں جب شادی ہو تو پرہیز نہیں کر پائیں گے۔ تو جو لوگ پرہیز نہیں کر پائیں گے پھر وہ آج کی رات کی برکتوں سے حصہ کیسے پائیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے میں مزامیر اور باجوں کو توڑ دوں۔ جو نبی باجوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے اس نبی کا عاشق کہلانے والا باجے بجاتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے عاشقوں کو دیکھا، بھی چند دن پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جو بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہم لوگ بہت بڑے عاشق رسول ہیں اور اس کے بعد میں باجا بجا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ناراض کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے وہ جائیں گے تب انہیں پتا چلے گا کہ ہم لوگ کتنا بڑا جرم کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ دو آوازیں ایسی ہیں جو دنیا میں بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی ملعون ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ایک آواز خوشی والی اور ایک آواز غم والی، یعنی خوشی کے اندر باجا بجانے کی جو آواز ہے
وہ ملعون ہے، اور غم کے موقع پر جو چلا کر کے رونے کی آواز ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ ملعون ہے، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو جو لوگ باجا بجاتے ہیں یا جنہوں نے بجایا ہے وہ بھی توبہ کر لیں، اور جنہوں نے بجوایا ہے وہ بھی توبہ کر لیں، نہیں تو آج کی رات کی برکتوں سے وہ لوگ محروم رہیں گے۔ اور دیکھو کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جو صوفی بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے کلہ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو خوب قوالی سناتے ہیں، اور قوالی کے اندر جو بازا بجتا ہے تو ویسے بھی باجا بجانا حرام ہے، چاہے قوالی کے طور پہ بجاؤ وہ بھی حرام ہے۔ تو جو لوگ قوالی کے اندر باجے کی آوازیں سنتے ہیں یا بجاتے ہیں وہ لوگ بھی توبہ کر لیں، اور ایسے نام کے صوفیوں کے پاس جانے سے پرہیز کریں، نہیں تو آج کی رات کی برکتوں سے وہ لوگ محروم رہیں گے۔ اسی طرح سود کھانے والا، بیاج کھانے والا، وہ بھی آج کی رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے، اور روایتوں کے اندر ہے کہ سود یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ برا گناہ ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سود کے 73 دروازے ہیں، ان میں سے سب سے ہلکا یہ ہے کہ کوئی معاذ اللہ اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کرے، اتنا بدتر جو ہے بدترین گناہ ہے یہ۔ تو جو لوگ سود کے عادی ہیں یا جنہوں نے سود کھایا ہے، دیا لیا ہے، وہ توبہ کر لیں آج کی رات کے آنے سے پہلے، تاکہ اس رات کی برکتیں انہیں میسر آئیں۔ اسی طرح ایک وہ عورت جو بدکاری میں مبتلا ہو، یا زنا کرنے والا مرد یا زناکار عورت، ان لوگوں کی مغفرت بھی آج کی رات میں نہیں ہوتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے شب معراج کے اندر میں نے بتایا بھی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے راستے کے اندر جب معراج پہ جا رہا تھا کئی مناظر دیکھ کے ایک منظر یہ بھی دیکھا تھا کہ عورتیں ہیں اور وہ لٹکی ہوئی ہے، عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا تو بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر مردوں کے بستر کو گرم کیا کرتی تھی، یعنی ناجائز کام کرتی تھی، تو ان کے لیے اتنا سخت وبال فرمایا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے شب معراج میں میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ گندا گوشت رکھا ہے اور پاکیزہ گوشت رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا وہ پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر کے گندے گوشت کی طرف جا رہے ہیں، پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ وہ مرد ہیں جو غیر اور حرام عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز طور پر مردوں کے ساتھ میں جایا کرتی تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کے اندر مبتلا کیا ہے۔ تو معاذ اللہ اگر کوئی مرد اور عورت اس طرح کی بدکاری میں مبتلا ہوا، اس کو چاہیے کہ آج کی رات آنے سے پہلے توبہ کر لے، تاکہ آج کی رات کی برکتیں انہیں بھی میسر آئیں۔ اسی طرح جادوگر کی توبہ بھی، اور جادوگر کو بھی آج کی رات کے اندر جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے حصہ نہیں ملتا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے کے اندر جادو بڑا عام ہو گیا ہے۔ آج ذرا کسی سے تھوڑا سا انبن ہوا، سیدھے جاتے ہیں کسی ڈھونگی بابا کے پاس اور چاہتے ہیں کہ اس کا گھر برباد ہو جائے، وہ پریشان ہو جائے، وہ بیمار ہو جائے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، اس کا جو ہے وہ ستیہ ناش ہو جائے۔ کتنے ایسے ڈھونگی بابا بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے ایسے کالا جادو والے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام یہی ہے رشتوں کو ختم کرنا، لوگوں کو تباہ کرنا۔ حقیقت کے اندر جو لوگ اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی تو مول لیتے ہی ہیں، لیکن ایسے جادو کروانے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات کی رحمتوں سے حصہ نہیں دیتا ہے۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائی ہے آپ نے جادو کے ذریعے، کسی بھی طرح کچھ کیا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے جا کر کے معافی مانگے اور عہد کر لیں کہ آج کے بعد میں کبھی بھی ہم جلن اور حسد کی بنیاد پر کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے حصہ نصیب فرمائے۔ نہیں تو پھر اللہ کا جو عذاب ہے وہ تو بڑا سخت ہے، آج کی رات کی برکتیں بھی انہیں میسر نہیں آئیں گی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس قوم کے اندر سود اور زنا عام ہو جاتا ہے اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ یعنی آج جو عذاب آ رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ لہٰذا ہم ان حالات کا اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کو راضی کریں اور اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ادھر سورج ڈوبے گا آج اور ادھر اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جائیں گی، اور آج ہمیں اللہ کی رحمتوں سے اگر حصہ پانا ہے تو اس کے لیے پوری تیاری کر لیں۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت سارے طریقے بتائے ہیں، میں مختصر طور پر عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ رات کے اندر پھر گفتگو ہوگی اس پر۔
سب سے پہلے تو ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس رات کا استقبال کرنے کے لیے وہ حضرات غسل کیا کرتے، اور بہت سارے بزرگوں کا یہ معمول ہے کہ بیری کے پتوں سے غسل کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد میں عصر کے بعد ہی سے وہ باضابطہ طور پر تیاری میں لگ جاتے تھے۔ تو انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر آپ حضرات مسجد میں تشریف لے آئیں، عورتیں اپنے گھروں میں مصلی بچھا کر کے بیٹھ جائیں، 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، پھر 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اگر 100 مرتبہ نہ پڑھیں تو 40 مرتبہ پڑھ لیں، تاکہ درود پاک کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہوں، توبہ اللہ قبول فرمائے، اور لا حول کی برکت سے رات میں عبادت کے اندر ہمارا دل لگے۔ یہ تیاری کر لیں، اس کے بعد میں جب مغرب کی نماز ادا کر لیں تو انشاءاللہ حسب معمول یہاں پر نوافل ادا کیے جائیں گے۔ 2 رکعت نماز جو نفل پہلے پڑھے جائیں گے، وہ عام طور پر جو عام دنوں میں جس طرح نفل نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ہی 2 رکعت کر کے نوافل پڑھے جائیں گے، لیکن صرف فرق اتنا یہ ہوگا کہ پہلی 2 رکعت درازی عمر بالخیر کی نیت سے پڑھی جائیں گی، یا اللہ بھلائی کے ساتھ میری عمر کو لمبی فرما۔ نماز یعنی 2 رکعت کے بعد میں یا تو یاسین شریف پڑھیں گے یا 21 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں گے، پھر 2 رکعت اس نیت سے ادا کریں گے اللہ بلاؤں کو مجھ سے دفع فرما، اور پھر اس کے بعد میں یا تو 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھیں گے یا 21 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں جو 2 رکعتیں پڑھیں گے اس نیت سے پڑھیں گے اے اللہ غنا عطا فرما، یعنی مخلوق کا مجھے محتاج نہ بنا، اور اس کے بعد میں پھر وہی یاسین شریف یا 21 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں گے، پھر دعائے نصف شعبان پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد میں دعا ہوگی، پھر آپ عشاء کے بعد میں تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد میں پھر کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو آپ حضرات بھرپور تیاری کے ساتھ میں آج کی رات کا استقبال کریں۔